بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کا جیسے کہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ایام ایسے ہیں کہ ان میں ہر قسم کی عبادات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اس کے کچھ ایام گزر چکے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والا ہمیں بنائے۔ اب جو دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں کچھ ایسی عبادات ہیں جو ان کے ساتھ خاصیت رکھتی ہیں، اور جیسے کہ 9 ذی الحجہ کو یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت عرفہ کے دن کی روزے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہمارے لحاظ سے بھی وہی دن ہوگا جو کہ جس دن حجاج کرام عرفہ میں وقوف کرتے ہیں، تو ہمارا سعودی عرب کا چونکہ 1 دن کا فرق رہتا ہے، یعنی سعودی عرب میں عرفہ کا دن پیر کو ہوگا اور ہمارے لحاظ سے منگل کو ہوگا، تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ اسی دن ہے جس دن حجاج کرام عرفات میں وقوف کر رہے ہوں، لہٰذا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لحاظ سے یوم عرفہ کا احکام اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ عرفہ کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس دن حجاج عرفات میں وقوف کر کے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں، لہٰذا کیونکہ وہ پیر کے دن گزر کر رہے ہیں، تو ہمیں پیر کے دن کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بھی یوم عرفہ وہی ہوگا، تو لیکن یہ بات پھر صحیح نہیں ہوگی، چونکہ ہمارا چاند کا تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ ہم سے 1 دن پہلے عید بھی کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی کہ ہمارا عرفہ کا دن کا تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کا 1 دن پہلے ہوتا ہے اور ہمارا 1 دن بعد ہوتا ہے۔ تو شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ ہر جگہ میں اس کے افق کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہاں بھی افق کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس دن ہماری 9 تاریخ ہوگی اسی دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، تو ہمارے لحاظ سے اگرچہ سعودی عرب میں پہلے ہو گیا ہے، تو اب ہماری طرف جس دن ہماری 9 تاریخ ہوگی، 9 ذی الحجہ ہوگی، اس دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، اور وہ منگل کا دن ہوگا، نہ کہ پیر کا دن۔ اور یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی، کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، تو اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو آپ سمجھ لیں اس بات کو، کہ اس میں جن اعمال کے بارے میں یہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے اور نہ ہی حقوق العباد ہیں۔ باقی جو اس میں ہم سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، اس سے مراد وہ گناہ ہیں، کیونکہ بڑے گناہ جب تک ہم ان کی توبہ نہ کریں تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، جیسے کہ حقوق العباد ہیں، تو حقوق العباد بھی آپ روزہ رکھ لیں تو وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کے صاحب حق کا اس کا حق نہ پہنچا دیں، اور یا اس سے کوئی آپ نے اس کی دل دکھایا ہو تو آپ اس سے جب تک معافی نہ مانگ لیں تو آپ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ باقی جو گناہ ہیں کبیرہ، وہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تو اسی چیز کا خیال رکھیے گا، جو آپ کے کبیرہ گناہ ہیں نہیں ہوں گے، آپ روزہ رکھنے سے چاہیے کہ آپ اپنے گناہوں میں توبہ